ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہ گاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کا تذکرہ جب کیا جاتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال ملتے ہیں کہ وہ بہت رویا کرتے تھے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو وہ رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، جو بھی نیک لوگ اس خوفناک مقام کا جب بیان سنتے تو اس کے ڈر، اس کی دہشت، اس کے خوف سے رویا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں عذاب نار، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ ایک مدنی منع کی پرسوز حکایت سنیے، جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منع کو دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا۔ استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارے استاد صاحب نے آج سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی، اس میں لکھا تھا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز ایمان شریف میں کچھ یوں کرتے ہیں کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ تو مدنی منع برابر روئے جا رہا تھا، وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے اختیار بہت متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیت کریمہ بھی سنا دی جو یہ ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
ترجمہ کنز الایمان، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ تو مدنی منا جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا، پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاد لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی، انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی عز و جل کی تلوار سے شہید ہوا ہے۔ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہنم کیا ہے؟ آئیے ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتائیے کہ یہ جو جہنم اور دوزخ کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو جہنم کسے کہتے ہیں؟ جس طرح جنت اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں اور نعمتوں کے دینے کا مقام ہے، اسی طرح جہنم اللہ تبارک و تعالی کے جلال اور قہر کے اظہار کا مکان ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور نعمت کی انتہا نہیں کہ جتنا بھی ہم تصور کر لیں کہ ایسی ایسی نعمتیں ہمیں ملیں گی، اس سے کہیں زیادہ رب تعالی ہمیں نعمتیں دینے پر قادر ہے۔ بالکل اسی طرح سے جتنا بھی ہم تکلیف اور دکھ اور مصیبت تصور کر لیں، یہ تصور کر لیں کہ کوئی پلاس سے ہمارے ناخن اکھیڑ ڈالے یا چھری سے ہمارا ہاتھ کاٹ ڈالے یا گاڑی کے نیچے کوئی کچلا جائے یا کسی کے پیٹ پہ کوئی زخم آ جائے یا کوئی کسی کا پاؤں وہ آگ میں جا پڑے، کچھ بھی تصور کر لے دنیا کی تکلیف، یہ دنیا کی تکلیف ایک طرف، جہنم کا عذاب ایک طرف، تو بالکل ہم ادنا ترین عذاب تک بھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کا ہوگا۔ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ عذابات دیے جائیں گے، بلکہ جہنم کا ایک جھونکا جو ہے وہ دنیا میں ساری جو آسانیاں اور نعمتیں اور آسائشیں دیکھی ہوں گی ان کو بھلا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جس سے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملیں، اور اسے جہنم کا ایک جھونکا دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ کیا کبھی تجھے کوئی نعمت ملی تھی؟ تو وہ کہے گا خدا عز و جل کی قسم نہیں۔ پھر اس جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہا، اور اسے پھر جنت کی سیر کروائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان، کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تجھ پر کوئی سختی آئی تھی؟ تو وہ کہے گا بخدا اے میرے رب، کبھی نہیں، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کوئی سختی دیکھی۔ تو جنت ایسا مقام ہے جو دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا کے رکھ دے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے کہ جو دنیا کی ساری راحتوں اور آسائشوں کو بھلا کر رکھ دے گا۔ ایسی جگہ ہے جہنم۔ بہرحال یہ وہ خوفناک مقام ہے کہ جس سے انبیاء کرام ہوئے، صحابہ کرام ہوئے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعاؤں میں سے بھی ہے نا، اللہم اجرنی من النار، جی یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مختلف ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں، جنت کا بھی مطلب انکار کرتے ہیں، جہنم کا بھی انکار کرتے ہیں کہ کوئی جزا سزا نہیں ہوگی۔ تو چونکہ ہمارے ان سلسلوں میں ہم عقائد کے حوالے سے بھی تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو
اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر جہنم کا انکار کوئی کرے تو یہ انکار کرنا کیسا؟ مطلب جس طرح آپ نے بتایا نا کہ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کہ وہ بعض اوقات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جہنم یا جنت ایک تصور ہے کہ انسان اپنی نیکی کے بارے میں سوچ کے خوش ہو جائے تو یہی اس کے لیے جنت ہے، اور اپنی برائی کے بارے میں سوچ کے غمگین ہو جائے تو یہی اس کے لیے جہنم ہے. تو یہ شرعی تصور نہیں ہے. تو شرعی مسئلہ بہار شریعت میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جنت یا دوزخ کا جس نے انکار کیا وہ کافر ہوگا. اللہ تو جنت یا دوزخ حق ہیں، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو کیا یہ جنت یا جہنم جس کا ہم تذکرہ سنتے ہیں یہ ابھی بنائی جائیں گی یا بنائی جا چکی ہیں؟ یہ بن چکی ہیں. جس طرح کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہے وہ جنت میں رہنے کا ہی ہے. تو جنت اور جہنم پہلے بن چکی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بنائی جائیں گی، یہ بن چکی ہیں. بہار شریعت میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اس میں جیسے اس کا نا جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ آگ ہوگی اور یہ آگ بڑی خوفناک ہوگی. تو ظاہر ہے اسی سے وہ بزرگوں کے جو واقعات پیارے پیارے مدنی منوں ملتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کبھی کوئی آگ جلائی جاتی تو روتے تھے. تو رو کر مطلب وہ ان کا ایک تصور ہوتا تھا کہ وہ اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کیا کرتے تھے. تو یہ جو جہنم کی آگ ہے، جیسے ہمارے یہاں دنیا میں بھی آگ نظر آتی ہے، لگ جاتی ہے، کہیں چولہا بھی جلتا ہے، کہیں ماچس کی تیلی بھی ہوتی ہے، تو یہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگوں میں بھی فرق ہوتا ہے. اچھا. جیسے دنیا کی آگ اب وہ موم بتی ہم جلاتے ہیں تو بالکل ہلکا سا شعلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھنا بھی ذرا آسان ہوتا ہے. تو یہی اگر جس پہ روٹیاں پکاتے ہیں چولہا، وہ قدرے زیادہ گرم ہوتا ہے. اسی طرح سے جو تندور ہوتا ہے اس میں روٹی لگاتے ہیں، جس طرح نان بھائی ہمارے ہاں باب المدینہ میں بھی روٹیاں بیچتے ہیں، تو مدنی منع بھی اس کو دیکھتے ہوں گے، روٹی وغیرہ جب لینے جاتے ہوں گے یا گزرتے ہوں گے وہاں سے، تو وہ اندر جہاں روٹی لگتی ہے اس مقام پہ خالی دیکھیں، قریب نہ جائیں، اس کو دیکھیں گے وہ کیسی آگ ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے خالی وہ روٹی کچی بنا کر اندر ڈالتے ہیں اور واپس فوراً نکالتے ہیں تو وہ پکی ہوئی ہوتی ہے. ایسی تیز آگ. تو دنیا کی آگوں میں بھی فرق ہے. بعض آگیں تو ایسی ہوتی ہیں جو لوہے کو پگھلا دیتی ہیں. تو یہ دنیا میں آگوں کا فرق ہے. لیکن دنیا کی تیز سے تیز ترین آگ بھی جہنم کی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جسے آدمی روشن کرتا ہے جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے. یہ سن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے. ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 درجے یعنی 69% زیادہ ہے. ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے. اللہ. یعنی جتنی تیز سے تیز آگ ہے دنیا کی اس کو ہم تصور کر لیں اور اس سے پھر اس سے 70 گنا تیز آگ کو تصور کریں، صرف ہم تصور کر سکتے ہیں اتنی تیز ہے یہ جہنم کی آگ. اسی طرح سے دوزخ کی آگ سیاہ ہے، یہاں کی آگ تو سرخ دکھائی دیتی ہے. تو روایت میں دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائے گی یہاں تک کہ سرخ ہوگی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی. اب وہ نہایت سیاہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بالکل اندھیری. تو دنیا کی آگ تو کچھ نہ کچھ روشنی دیتی ہے نا، سرخ رنگ کی ہوتی ہے تو وہ آس پاس کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے. تو جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، بالکل سیاہ آگ ہے، ایسی وہ آگ ہے. روایت میں ہے سنن ابن ماجہ کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے. اگر یہ دوبارہ نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ اٹھا سکتے. اب یہ آگ خود اللہ تعالی سے التجا کرتی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ لوٹایا جائے. اللہ. آپ اندازہ کیجئے کہ جہنم میں جو آگ کا عذاب ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا کہ جو آگ وہاں سے نکل آئی وہ بھی یہ تمنا کرتی ہے کہ مجھے جہنم میں دوبارہ نہ لوٹایا جائے. تو ہم خود اپنے اوپر مثلا غور کریں گے ہم کس قدر ناتواں اور نرم و نازک ہیں
کہ ہم اس آگ کو کس طرح برداشت کر سکیں گے. تو خیر پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی وہ تصورات ہیں، یعنی جو روایت ہم نے سنی ہے، تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین یہ ان تصورات کو اپنے پیش نظر رکھا کرتے تھے، اور وہ ان چیزوں سے یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو ڈرایا کرتے تھے. تو اب بندہ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ سوچے غور کرے کہ میں تو اتنا نازک ہوں کہ اگر کوئی ماچس جلائے اور وہ مطلب اس نے چولہا جلایا، اب چولہا جلا کر وہ تیلی جو بجھ گئی ہے، اس تیلی پر اگر ہمارا ہاتھ پڑ جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ ہم کو اچھال کر رکھ دیتا ہے. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے کہ اگر میں نے نماز قضا کی، اگر میں نے جھوٹ بولا، اگر میں نے گالیاں دی، اگر میں نے ماں باپ کو ستایا، اگر مسلمانوں کا دل دکھایا اور رب تعالی ناراض ہوا اور اس ناراضی کے سبب جہنم کی سزا ہو گئی تو میرا بنے گا کیا؟ تو ہمارے جو دین اسلام میں ایسے کئی بچوں کے واقعات ہیں کہ وہ مطلب چھوٹی چھوٹی عمر میں وہ ڈرا کرتے تھے، وہ رویا کرتے تھے. خود یحییٰ علیہ السلام کا تو واقعہ کم سنی کے عالم میں آپ بہت گریا فرماتے تھے، چھوٹے سے تھے، بہت رویا کرتے تھے. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے شہزادے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے تو اس قرآن کا ترجمہ جب وہ پڑھتے اس پہ غور کرتے تو رویا کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے تھے. تو اس قرآن میں بھی جہنم کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ کہ ابھی تو آپ نے جو بات کہی وہ آگ کے حوالے سے بتائی کہ یہ اس طرح سے آگ بھی ہے. تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جہنمی جو ہے وہ ان کے زخموں سے پیپ جاری ہوگی تو وہ نکلے گی، اور بس مطلب خطرناک قسم کی پیپ ہوگی. اور ایسا اس کا میں تصور کروایا گیا حدیث پاک میں کہ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو جہنمیوں کے زخموں سے جاری ہو، یعنی پیپ کا جو ڈول ہے، دنیا میں ڈال دیا جائے ایک ڈول، تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر کچرا وغیرہ پڑا ہو تو بو پھیلتی ہے لیکن کتنی دور جاتی ہے. تو وہ ایک ڈول صرف اس پیپ کا اگر ڈال دیا جائے دنیا میں تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں. تو ایسی ہوگی وہ پیپ. اس کے علاوہ جہنم میں سانپ اور بچھو بھی ہوں گے. وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو دنیا کی مثل نہیں ہوں گے. یعنی سانپ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ ہوتا ہے نا بڑا، اللہ، تو بڑے اونٹ کے برابر وہ سانپ ہوں گے کہ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک برقرار رہے گا. اور پھر خچر کے برابر بچھو ہوں گے. اللہ، گدھے کے برابر ایک جانور ہوتا ہے خچر، تو اس کے برابر بچھو ہوں گے. پھر جہنم کا آپ ہلکے سے ہلکا عذاب دیکھیں، وہ یہ ہے کہ جس کو دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا جو دماغ ہے وہ ہانڈی کی طرح کھولنا شروع ہو جائے گا. اللہ. تو یہ سارے عذابات ہم اگر پیش نظر رکھیں تو ہم یہ مطلب غور کریں کہ ہم اگر جلتے ہوئے انگارے پر اپنا پاؤں رکھ دیں، ہاتھ رکھ دیں، تو ہم سے ہاتھ سے کئی ہفتے تک کام نہیں ہو پاتا. پاؤں میں ہم جوتا نہیں پہن سکتے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم مطلب روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے ہم کمرے کے اندر چلے جائیں تو ہماری آنکھیں تو اتنی نازک ہیں کہ وہ اندر کا منظر نہیں دیکھ پاتی. اور اگر اندر بیٹھے ہوں اور ایک دم سے دھوپ میں نکل آئیں تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. سردی تھوڑی زیادہ ہو جائے تو تب ہمارے جسم کو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہم اتنے نازک کہ تھوڑا سا موسم تبدیل ہو تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو جہنم کا عذاب جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہوگا اس کو کس طرح ہم برداشت کر پائیں گے؟ ایسا ہوگا یہ جہنم کا عذاب. یہ واقعی آپ جو تذکرہ کر رہے ہیں تو پیارے پیارے مدنی منوں، اس میں ہی مطلب اپنا ذہن بنایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب انسان ایک اتنا اپنے آپ کو کمزور محسوس تو کرے نا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اچھا بعض ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس معاملے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں اور کہا کہ سب دیکھا جائے گا. تو یہ خطرناک جملہ ہے کہ جو جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھے، علماء نے اس کو کفر لکھا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہلکا سمجھنے سے. تو اس قسم کے بے باکی کے جملے بھی زبان سے بھی نہیں نکالنے چاہیے اور نہ دماغ میں سوچنے چاہیے. تو ہم بہت کمزور اور ناتواں ہیں. بالفرض یہاں پر کوئی بہت مضبوط جسم والا بھی ہے اور بڑا جناب اس میں طاقت ہے تو وہ بھی نہیں برداشت کر پائے گا. ایسا ہولناک اور دہشت ناک ہوگا جہنم کا عذاب.
تو یہ بہرحال پیارے پیارے مدنی منوں یہی وہ تذکرے ہیں کہ جب اسلاف اور بزرگوں کے درمیان جب ہوتے تھے تو وہ مطلب بڑے ڈرا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑایا کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھنا یہ مطلب اسی سبب سے تھا کہ بس رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر داخل ہونے والا داخل ہو جائے گا، لیکن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مسلمان ہوں گے اور ایک بے ایمان یعنی کافر غیر مسلم ہوں گے۔ تو اس کے ایک مسلمان تو اپنا عذاب برداشت کرنے کے بعد، گزارنے کے بعد سزا بالآخر وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ وہ تو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان اگر فوت ہوا، ایمان کی حالت میں فوت ہوا، تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے اس کو نکال لیا جائے گا، پھر نہر حیات ہوگی جس میں اس کو غسل دیا جائے گا، غوطہ دیا جائے گا، جس کی برکت سے اس کے جسم پہ جو عذاب کے آثار وغیرہ ہوں گے، زخم وغیرہ ہوں گے، پیپ ہوگی، یہ سارے کا سارا درست ہو جائے گا، تو پھر یہ جنت میں داخل بالآخر ہو جائے گا۔ لیکن جو ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوا، جو غیر مسلم تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جس کو جہنم سے نکلنا تھا نکال لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور پھر اس کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایمان خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے۔ تو یہی مطلب بزرگوں کا انداز رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اور نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے اپنے لیے بھی کہ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے پناہ عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو جہنم سے پناہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو یوں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اگر کوئی مرحوم دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ مطلب ظاہر یہ جہنم اتنی خوفناک جگہ ہے کہ قبر میں بھی جب مردے کو رکھا جاتا ہے اور وہ گناہ گار ہوتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دی جاتی تو یوں اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے اور ایمان کی سلامتی کی اسی لیے دعا ہمارے امیر علیہ سنت بارہا مطلب جب تذکرہ ہوتا ہے جیسے ایمان کی سلامتی کی دعا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت پہ گریا طاری ہو جاتا ہے، رونا شروع کر دیتے۔ جہنم کا بیان ہوتا ہے، امیر علیہ سنت بیان میں رونا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے بارگاہ میں اگر سچی توبہ کی جائے بندے کی وہ توبہ قبول فرما کر ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت مقدر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ طالب مغفرت ہوں یا خوف کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا کہ ہم اس کے متعلق روایت یاد کریں کہ جہنم اتنی خوفناک جگہ ہے، اتنی خوفناک آگ ہے، ایسے ایسے جہنمیوں کے زخموں سے پیپ ہوں گے، سانپ اور بچھو اتنے بڑے بڑے اس کو ڈستے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں
انسان تصور میں لاتا ہے تو پھر خوف پیدا ہوتا ہے. تو خوف آتا ہے نارے دوزخ سے مولا، خوف آتا ہے نارے دوزخ سے ہو کرم بہرے مصطفیٰ یا رب میرا نازک بدن جہنم سے مولا، میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا یا رب، بہر غوث و رضا بچا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اچھے ماحول سے وابستہ رہیں. دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں سنتوں کی تربیت دلاتا ہے، جہنم کا خوف دلاتا ہے، جنت کی طلب بڑھاتا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، سچ سے رشتہ جوڑیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، اچھے بن جائیے، نیک بن جائیے، ستھرے بن جائیے، مسلمانوں کو فائدہ دینے والے بن جائیے. کوئی بھی مسلمان ہو، ایسا نہیں کہ میرا بھائی ہے تو میں اس کو فائدہ دوں گا، میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کو فائدہ دوں گا. نہیں، جو بھی مسلمان ہے ہم اس کو فائدہ دینے والے بن جائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی ہم کو بے شمار برکتیں ملیں گی. اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ نیک آدمی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان اور عافیت پر موت عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنائے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا یا رب، تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے.